محفل السلام علیکم۔ اولاً تو ایک بہت ہی کامیاب اور پرمسرت جشن کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں کہ یہ ہنستے مسکراتے چہرے، یہ بزرگ، یہ جوان، مولا ان کو شاد و آباد رکھے۔ جب سے یہ جشن ہو رہا ہے اسی جوش و خروش سے آتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، لیکن کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی یہاں حاضری شہزادی قبول فرمائے، مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ جن شعراء کرام نے بہترین ایک سے ایک اشعار آج سننے کو ملے، سب کی نوکری شہزادی قبول فرمائے۔ اور اگر اس حقیر و فقیر کی یہ ادنا سی نوکری معصومین کی بارگاہ میں، شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہے، تو جو بھی اس کا اجر و ثواب ہے وہ تمام مرحومین و مرحومات، تمام شہدائے راہ حق، شہدائے ملت جعفریہ، اور بالخصوص اپنے دوست عامر فیض آبادی صاحب کو ایصال کرنے کی نیت سے میں چند اشعار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہ رات کے اس پہر میں، اس موسم میں، جہاں دوسری قوم کے لوگ آرام سے سکون سے سو رہے ہیں، یہ بزرگ، یہ جوان، یہ بچے بے خوف بے خطر کیوں بیٹھے ہیں؟ مطلب حاضر کروں، آپ سب شامل ہیں، ایک اور صلوات پڑھیں، بہت جلدی حاضر کر دیتے ہیں۔ کیوں کر ڈرے کسی سے آزادار فاطمہ، کیوں کہ ڈرے کسی سے آزادار فاطمہ، جو آزادار فاطمہ، یہاں سے دیکھنے شیخ ترتیب نہیں ہے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیوں کہ ڈرے کسی سے آزادار فاطمہ، فرش عزا سے کرتی ہے وہ پیار فاطمہ۔ دیکھیں یہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، فرش عزا سے کرتی ہے وہ پیار فاطمہ، ارے آئی ہے میرے گھر میں کئی بار فرش عزا سے کرتی ہے وہ پیار فاطمہ، آئی ہے میرے گھر میں کئی بار فاطمہ، آئی ہے میرے گھر میں کئی بار فاطمہ۔ فضا کے سر پا پھیر کے نورانی اپنے ہاتھ، فضا کے سر پا پھیر کے نورانی اپنے ہاتھ، چاندی کو کر دے اور چمکدار
چاندی کو کر دے اور چمکدار فاطمہ، فضا کے سر پہ پھیر کے نوران اپنے ہاتھ چاندی کو کر دے اور چمکدار فاطمہ، مریم کے ساتھ بیٹھی ہے محفل میں ہاجرہ، مریم کے ساتھ بیٹھی ہے محفل میں ہاجرہ، ارے اس شوق میں کہ دیکھ لے ایک بار فاطمہ، اس شوق میں کہ دیکھ لے ایک بار فاطمہ، اس شوق میں کہ دیکھ لے ایک بار فاطمہ، محشر میں پھنس گئے ہیں فدق تیرے غاصبین، محشر میں پھنس گئے ہیں فدق تیرے غاصبین، اس پار ہے خدیجہ تو اس پار فاطمہ، اس پار ہے خدیجہ تو اس پار فاطمہ، محشر میں پھنس گئے ہیں فدق تیرے غاصبین، اس پار ہے خدیجہ تو اس پار فاطمہ، اس پار ہے خدیجہ کو اس اپنا پسندیدہ شعر حاضر کروں، جوان بیٹھے ہوئے صلوات پڑھ دیں، ارے اس پار ہے خدیجہ تو اس پار فاطمہ، عباس تجھ پہ اور بھی جچتا ہے یہ لقب، عباس تجھ پہ اور بھی جچتا ہے یہ لقب، ارے کہہ کر گئی ہے تجھ کو علمدار فاطمہ، کہہ کر گئی ہے تجھ کو علمدار فاطمہ، کہہ کر گئی ہے تجھ کو علمدار فاطمہ، عباس تجھ پہ اور بھی جچتا ہے یہ لقب، کہہ کر گئی ہے تجھ کو علمدار فاطمہ، یہ بھی شعر دیکھیں، زیرے کے ساتھ سبھی کا تعارف انہی سے ہے، زیرے کے ساتھ سبھی کا تعارف انہی سے ہے، یعنی ہے سارے شیروں کی سردار فاطمہ، یعنی ہے سارے شیروں کی سردار فاطمہ، کیوں
چھپ رہے ہیں نسل امیہ کے رازدار، کیوں چھپ رہے ہیں نسل امیہ کے رازدار، زینب کے لب سے کرتی ہے گفتار فاطمہ، زینب کے کیوں چھپ رہے ہیں نسل امیہ کے رازدار، زینب کے لب سے کرتی ہے گفتار فاطمہ۔ مولا سلامت رکھے، بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچے اور ماں بہنیں موجود ہیں، ان کی آغوش دیکھیں، ڈاکٹر چاہے جتنا منع کرے اور چاہے جس سن کا بچہ ہو، بھلے ایک چٹکی سے ہی ہم تبرک اس کو چٹاتے ضرور، دیکھ بے شک بچے کو اس لیے بھی تبرک کھلاتے ہیں، بچے کو اس لیے بھی تبرک کھلاتے ہیں، ارے بن جائے آپ کا وہ نمک خوار فاطمہ، آپ کا نمک خوار فاطمہ بن جائے، آپ کا وہ نمک خوار فاطمہ۔ دیکھیں ہندی قوافی استعمال کیے تھے، مولا سلامت رکھے، کیا دیکھیں ہندی قافیے کا استعمال ہے، آخری شعر ہے، بن جائے آپ کا وہ نمک خوار فاطمہ۔ دیکھیں بچپن سے اب تک ایک شہزادی کا ایک واقعہ ہے، سب نے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں، دیکھ لیں۔ دلہن جلاتیاں نہ پڑھ کر اگر نماز، ہاں دلہن جلاتیاں نہ پڑھ کر اگر نماز، رب کہنے لگتا آپ کو سنسار فاطمہ، رب کہنے لگتا آپ کو سنسار فاطمہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیں ایک مطلع چندرشار بھائی بیٹھے تھے، دیکھیں بہت پرانا کلام ہے اور اس کے چند اشعار سماعت کرنے جو وقت بھی نہیں ہے۔ یہ تھا کہ ان کی آمد نے مریض غم کو اچھا کر دیا۔ مصرع تھا، بھائی کا حکم ہے 2-3 شعر سن لیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اس کے بعد چند کلام پڑھ کے جگہ لے لیں، کیونکہ وقت اور حالات ایسے ہیں کہ بس 10-15 منٹ، اور کبھی دیکھیں اتنے جو بھی تھے 10-12-15 سال آج تک کبھی شکایت نہیں کی، لیکن یہ اتنی سی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی مجبوری بتا دے تو تھوڑا سا اس کا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے محفل شہزادی کی سجائی ہے تو پھر ڈر کس چیز کا کہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، آپ کا نمبر یہ نہیں آئے گا تو لوگ نہیں سنیں گے، آپ کے اگر اندر دل ہے تو سمجھے محبت میں کمی ہے۔ اگر شہزادی کی محفل سجا دی مت ڈریے، اگر کسی نے مجبوری بتا دی ہے، بہرحال خیر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ کوئی شکایت نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں اس لیے کہیے بات، سب اپنے ہیں، آپ اپنے ہی بھائی بھتیجے بھانجے چچا ہیں، اس لیے کہیے بات، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ جب غموں میں اس زمانے نے
اضافہ کر دیا، جب غماں میں اس زمانے نے اضافہ کر دیا، ایک عریضہ لکھ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، ایک عریضہ لکھ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، سب یہ کہتے ہیں عبادت ہے تمہارا انتظار، سب یہ کہتے ہیں عبادت ہے تمہارا انتظار، اس کا مطلب میں نے آنکھوں کو مسلح کر دیا، اس کا مطلب ان کی آمد نے مریض غم کو اچھا کر دیا، لگ رہا تھا جان ہی لے کر رہے گا اضطراب، ان کی آمد نے مریض غم کو اچھا کر دیا، ان کی آمد نے مریض غم کو اچھا کر دیا، سال بھر گھر کو اجالوں نے کیا آ کر سلام، صرف ایک شام غریبہ میں اندھیرا کر دیا، صرف ایک شام غریبہ میں اندھیرا کر دیا، آخری شعر، ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم کا نشان، تو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا، ان کی آمد نے مریض غم کو اچھا کر دیا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ چند اشعار اور سننے آخر میں کہ الحمدللہ جو بھی محافل ہوتی ہے مصرے اور تزمین بہت نوازتے ہیں، ایک مصرع تھا کہ یہ جشن امامت ہے، اس میں قرآن سنائے جاتے ہیں، یہ جشن امامت ہے، اس میں قرآن سنائے جاتے ہیں، سادے سادے اشعار ہیں، سننے 4-5 شعر جگہ لے رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عمران کے آنگن میں کیا کیا منظر دکھلائے جاتے ہیں، عمران کے آنگن کیا کیا منظر دکھلائے جاتے ہیں، جبریل
پڑھائے جاتے ہیں، جبریل پڑھائے جاتے ہیں، فطرس بھی اڑائے جاتے ہیں، جبریل پڑھائے جاتے ہیں، فطرس بھی اڑائے جاتے ہیں۔ حسنین کی عظمت کو سمجھو، ہو چشم بصیرت تو دیکھو، زہرا کے دلاروں کے کپڑے جنت سے منگائے جاتے ہیں، زہرا کے دلاروں کے کپڑے جنت سے منگائے جاتے ہیں۔ بڑی بحث ہوتی ہے، ان کو نہیں مانتے، ہم کیسے انہیں بہتر سمجھیں، کس طرح انہیں رہبر مانے۔ ارے سرکار کی بزم میں عصمت سے جو لوگ بھگائے جاتے ہیں، سرکار کی بزم میں عصمت سے جو لوگ بھگائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ سرکار بزم میں عصمت سے جو لوگ بھگائے جاتے ہیں، جبریل پڑھائے جاتے ہیں، فطرس بھی اڑائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ جبریل پڑھا، دو چار شعر ہے، پڑھائے جاتے ہیں، فطرس بھی اڑائے جاتے ہیں۔ اب ایک وجہ بتانے کی کوشش ہے کہ وہ دیکھنا علم کیوں ہے ہر ایک کے ہاتھوں میں کیسے آ جائے علم یہ غازی کا، ہر ایک کے ہاتھوں میں کیسے آ جائے علم یہ غازی کا، بس جیتنے والی فوجوں میں پرچم لہرائے جاتے ہیں، بس جیتنے والی، تضمین کی زحمت ہے، دو شعر سن لیں اور فوجوں میں پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ یا علی، ارے سوچا کیسے اس کا اصغر ایک تیر کی زد پر رو دے گا، جس کنبے میں تیغیں دے کر بچے بہلائے جاتے ہیں، جس کنبے میں تیغیں دے کر بچے بہلائے جاتے ہیں۔ یہ جشن امامت ہے، اس میں قرآن سنا جاتا ہے کہ پورے سال ایک ایسا مہینہ آتا ہے، بہرحال کچھ بتانے ضرورت نہیں ہے، آپ سے بہتر جس کنبے میں تیغیں دے کر بچے بہلائے جاتے ہیں۔
ہیں، ارے آجا، یہ جشن امامت میں اس میں قرآن سنا جاتے ہیں، آجا تراویحوں سے اگر اب تک نہ سمجھ میں کچھ آیا، یہ جشن امامت ہے، اس میں قرآن سنائے جاتے ہیں، محشر میں سہیل ان کا چہرہ آئے گا نظر، جھلسا جھلسا سرکار کی بیٹی کے مجرم جس فرقے